السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دفاعی نظام میں ہونے والی ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی کے بارے میں بتائیں گے جس نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کے ممالک کو چوکنا کر دیا، شوق میں ڈال کے رکھ دیا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایران اکثر اپنے دفاعی نظام میں جدت اور مضبوطی کے حوالے سے دنیا کو حیران کرتا رہتا ہے، لیکن اس بار ایران نے جو کیا ہے نا، وہ دنیا کے لیے ایک اور نیا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران نے حال میں ایک ایسی آبدوز سب میرین انٹروڈیوس کروائی ہے جو کہ لیزر ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ کوئی عام آبدوز نہیں ہے میرے دوست، بلکہ اس میں جدید لیزر ویپن انسٹال کیے گئے ہیں جو جنگی میدان میں ایک انقلابی تبدیلی کا بیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے بڑے بڑے دفاعی ماہرین اس انکشاف کو ایک گیم چینجر کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیزر ٹیکنالوجی کسی بھی دشمن کے نظام کو پلک چبکنے میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ آبدوز نہ صرف ایران کی دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ خطے میں طاقت کے توازن کو بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ مشرق وسطی پہلے ہی کشیدگی کا شکار ہے، اور ایسے میں ایران کا یہ قدم عالمی سطح پر نئے چیلنجز اور سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایران کی اس مہلک آبدوز کا مکمل جائزہ لیں گے۔ یہ لیزر ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ لیزر ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، یہ دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ پیارے پاکستانیوں، آبدوزیں نیول وارفیئر میں ہمیشہ سے ایک غیر معمولی ویپن سمجھی جاتے ہیں، لیکن یہ پانی کے اندر چھپ کر دشمن پر اچانک اٹیک کر سکتی ہیں۔ لیکن جب بات لیزر ٹیکنالوجی کی آتی ہے نا، تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو روایتی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ جدید اور مؤثر ہے۔ آپ نے اکثر فلموں میں لیزر ویپن کو دیکھا ہوگا، لیکن آج یہ حقیقت بن چکا ہے اور جنگی حکمت عملی میں ایک نیا ریولوشن لا رہا ہے۔ ایران کی لیزر آبدوز کے انکشاف کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لیزر ٹیکنالوجی کیا واقعی اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنی روایتی جنگی ہتھیاروں کو ویپن کو پیچھے چھوڑ دے گی؟ تو دوستو، سب سے پہلے لیزر ہتھیاروں کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیزر ہتھیار کی سب سے بڑی خوبی اس کی سپیڈ ہے۔ یہ روشنی کی سپیڈ سے بھی اپنے ٹارگٹ تک پہنچتی ہے، یعنی یہ دنیا میں سب سے تیز ہتھیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ایک بار لیزر فائر کیا جائے تو دشمن کے پاس اسے بچنے کا کوئی ریئیکشن، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ روایتی ہتھیار چاہے وہ میزائل ہوں یا گولی ہو، ایک مخصوص فاصلے پر پہنچنے میں وقت لگتی ہے، لیکن لیزر اس معاملے میں بے حد تیز ہے جو اسے دشمن کے لیے ناقابل شکست بنا لیتی ہے۔ دوسری بڑی خصوصی ہے ایکوریسی، درستگی۔ لیزر ہتھیار انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ہتھیار کسی بھی حرکت کرتے ہوئے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دشمن کا طیارہ ہو، دشمن کا بحری جہاز ہو یا پھر دشمن کا میزائل ہو۔ لیزر ہتھیار روایتی ہتھیاروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر ہیں، کیونکہ یہ بغیر کسی اضافی نقصان کے صرف اپنے مخصوص ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی کہ لیزر ہتھیاروں کے ذریعے جنگ کے دوران کم سے کم جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، جو کہ ایک عام عالمی جنگی حکمت عملی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ لیزر ہتھیار کا دوسرے عام روایتی ہتھیاروں سے موازنہ کیا جائے تو سب سے عام بات یہ ہے کہ لیزر ہتھیار کو روایتی ہتھیاروں کی طرح بار بار لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ توانائی انرجی پر کام کرتے ہیں، اور جب تک انرجی موجود ہے یہ مسلسل فائر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس روایتی ہتھیاروں کو دوبارہ بھرا جاتا ہے، لوڈ کیا جاتا ہے، اس کے پاس محدود گولہ باری ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ لیزر ہتھیاروں کو نشانہ بنانے میں کسی جسمانی حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو کہ انہیں روایتی ہتھیاروں سے زیادہ متاثر بناتی ہے۔ لیزر ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ماحولیاتی اثرات سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ روایتی ہتھیاروں میں دھواں، آگ اور دھماکوں کی وجہ سے ماحولیات پر منفی اثر پڑتا ہے، لیکن لیزر ٹیکنالوجی ان مسائل سے بالکل پاک ہے۔ یہ نہایت صاف اور مؤثر طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے لیزر ٹیکنالوجی پر توجہ دے رہے ہیں، اور ایران کی یہ نئی آبدوز اس ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ ایران ہمیشہ سے اپنے دفاعی نظام اور خاص طور پر اپنی بحری قوت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، اور ایران کے جغرافیائی محل وقوع کی جو اہمیت ہے اس کی نیول طاقت میں ایک عام کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی کے ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں دنیا کے عام تجارتی راستے گزرتے ہیں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز جیسے عام سمندری راستے پر ایران کا کنٹرول
عالمی تجارت اور توانائی کے فراہم کے لیے بہت اہم ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز جسے دنیا کے توانائی کے سب سے اہم رستوں میں ایک مانا جاتا ہے، اور دنیا کی تیل کی ایک بہت بڑی مقدار اسی ٹریک سے ہو کر گزرتی ہے، اور ایران کی نیول حکمت عملی میں اسٹریٹ آف ہارموز کی حفاظت اور اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ ایران نے اپنے نیول فورسز کو اسٹریٹ آف ہارموز کے ارد گرد مضبوط بنایا ہے تاکہ یہ نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کرے بلکہ اپنے مخالفین کو بھی یہ میسج دے سکے کہ اس علاقے میں ایران کا اثر و رسوخ بہت سٹرونگ ہے۔ اب ایران کی نئی آبدوز جو لیزر ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اس نیول حکمت عملی میں ایک بہت بڑا قدم ہے، اور یہ آبدوز ایران کی نیول طاقت کو مزید بڑھاتی ہے اور اس کے دفاعی نظام کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اس جدید آبدوز کا بنیادی مقصد نہ صرف اپنی بحری سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے بلکہ ان کے ذریعے ایران جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے جب بھی کوئی ملک اپنی فوجی طاقت میں اس قدر بڑی تبدیلی لاتا ہے تو یہ عالمی سطح پر رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ ایران کی اس نئی آبدوز لیزر ٹیکنالوجی سے جو لیس ہے، اس نے دنیا بھر میں دفاعی ماہرین، سیاسی مفسرین اور دیگر ممالک کی حکومتوں کو چوکنا کر دیا ہے، خاص طور پر مغربی طاقتیں جیسے کہ ایران، جیسے کہ امریکہ، یورپ اور ایران کی اس نئی دفاعی پیش رفت کو اپنے مفادات کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ دوستو، امریکہ جو ایران کو ہمیشہ سے اپنے دوست کو ایران کی نیول فورس میں ایک بڑی اور عام پیش رفت کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور ایران کی اس جدید آبدوز کی مدد سے خطے میں امریکی بحری اڈوں اور نیول فورسز کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے ہمیشہ اسٹریٹ آف ہارموز جیسے عام تجارتی راستے کی حفاظت کے لیے اپنی مضبوطی کو، جو موجودگی ہے اس کو ہمیشہ مضبوط بنایا ہے، لیکن ایران کی اس آبدوز کے بعد امریکہ کو اپنی حکمت عملی دوبارہ سوچنی پڑے گی۔ آپ یہ دوست ایران کو ایک ایسی صلاحیت دے رہے ہیں جو امریکہ کی بحری فورسز کے لیے ایک نیا اور مہلک خطرہ بن سکتی ہے۔ یورپ بھی ایران کی اس نئی پیش رفت کو بہت ہی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور یورپی ممالک جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدوں اور دیگر سیاسی مذاکرات میں شامل رہے ہیں، ایران کی اس فوجی پیش رفت کو خطے میں استحکام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ یورپی ممالک ہمیشہ سے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کی کوشش کرتے آئے ہیں، لیکن ایران کی اس جدید آبدوز نے ان کے لیے مشکلیں ضرور کھڑی کر دی ہیں، جبکہ مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور اسرائیل اس آبدوز کو اپنے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب جو ایران کا حریف سمجھا جاتا ہے، اس نئی آبدوز کے بعد خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بھی پریشان ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران کے مضبوط کنٹرول کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کو اپنے تیل کی تجارت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیل جو ایران کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، ایران کی اس آبدوز کو خطے میں اپنی موجودگی، اپنی وجود کے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ آبدوز خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کرے گی؟ تو اس کا جواب ہے کرے گی نا، کیوں نہیں کرے گی۔ ایران کی یہ جدید آبدوز جو لیزر ہتھیاروں سے لیس ہے، نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن کو بدلے گی بلکہ دیگر ممالک کو بھی اپنی دفاعی نظام کو بہتر بنانے پر مجبور کرے گی۔ سعودی عرب، اسرائیل اور دیگر خلیجی ممالک اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نئے ٹیکنالوجیز اپنانے کی کوشش کریں گے جو کہ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کو مزید طاقت دے سکتا ہے۔ اس کی مزید نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نیچے کامنٹ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے، اور آپ بحیثیت مسلمان پاکستانی آپ اس پہ فخر کرتے ہیں، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔